जी दोस्तों, आपका क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है जनाब। आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि कोई भी अगर हम प्लॉट या मकान परचेज करते हैं तो उससे मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स वगैरह की वेरिफिकेशन हमने कैसे करने हैं। आया कि ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह दुरुस्त हैं, गलत हैं, फेक तो नहीं है, कोई दो नंबर तो नहीं बेच रहा हमें। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लॉट की। दो सब्जेक्ट बना लेते हैं, एक का नाम प्लॉट रख देते हैं, दूसरे का नाम हम जो है रख लेते हैं घर। ठीक है। तो प्लॉट दोस्तों, अगर आप खरीदने जाते हैं, कोई भी डीलर है या आप खुद किसी सेलर के से डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं, तो इस सूरत के अंदर आपने क्या देखना है? आपने ये देखना है सबसे पहले आपने एक कोई भी प्राइस जो है ना वो तय करनी है। मिसाल है 1 करोड़ 20 लाख रुपया, 5 मरले के प्लॉट की आप कोई वैल्यू जो है डिसाइड कर लेते हैं। सेलर भी एग्री कर जाता है, परचेजर भी एग्री कर जाता है। अब वो प्लॉट जो है आपने बयाना देने से पहले उनको कहना है कि आप हमें डॉक्यूमेंट दें। ठीक है। जब वो आपको डॉक्यूमेंट देंगे तो वो या तो आपको फर्द बराए बै निकलवा के देंगे। बै का मतलब होता है सेल, ये मैं फरोख्त कर रहा हूँ प्रॉपर्टी, उसके लिए वो पटवारी से या पंजाब लैंड रिकॉर्ड सेंटर वालों से, राजी सेंटर से आपको उसकी कंप्यूटराइज फर्द निकलवा के देगा। ठीक है। या आपको वो रजिस्ट्री की कॉपी दे देगा। दोनों सूरतों के अंदर आपने क्या करना है कि पहले परत पटवार चेक करनी है, फिर दूसरी सूरत में परत सरकार चेक करनी है। परत पटवार क्या होता है कि सबसे पहले जो आपके उस मौजे का पटवारी है उसे आपने चेक करनी है कि आया कि ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ये ठीक भी है कि नहीं। अब ये देखें कि जो आपका रजिस्ट्री होती है उसके पेज के सबसे ऊपर जो है ना इंतकाल नंबर लिखा होता है, दर्ज होता है रेड पेन के साथ। ठीक है। अब वो रेड पेन के साथ इंतकाल नंबर दर्ज होता है, साथ मुअर्रखा डेट भी लिखी होती है। ये चीज आपने नोट कर लेनी है। और फर्स्ट पेज के ऊपर ही एक जो होता है जो ऑनर है बाहक, यानी इस बंदे ने ये खरीदा था। ठीक है। वो जो बाहक है वो उसका भी नाम लिखा होगा, उस वहीं पे जो है ना लिखा होगा कि तहसील कौन सी है, मौजा कौन सा है। आपने सिर्फ जो है इंतकाल नंबर, डेट और उसकी जो है ना मौजा कौन सा है, ये चीजें नोट करके एक एप्लीकेशन लिखनी है तहसीलदार के नाम। ठीक है। तहसीलदार के पास जाना है आपने, उनको कहना है कि सर मैंने इस इंतकाल की मुसद्दका कॉपी, टेस्टेड कॉपी लेनी है। आया कि ये इंतकाल ऑन द ग्राउंड इन योर रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अगर तो वो जो है रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, खारिज हो चुका है, तो मेरा मशवरा है कि आप उसे स्टेप बैक ले लें। ठीक है। अदरवाइज अगर आप उसको कहते नहीं जी मेरे तो बड़े सोर्सेज हैं, तो मेरे पास तो बड़ा पैसा है, तो भाईजान वो फिर आपकी भूल है। वो फिर आपको एक बार पता लग जाएगा कि कितना ये आपको जलील करवाते हैं ये पटवार वगैरह महकमा माल वाले। ठीक है। तो आपने उसको नहीं लेना, मशवरा ये है, बाकी करनी आपने अपनी मर्जी है। हम तो बस एक अल्लाह की रजा के लिए ये वीडियोस वगैरह अपलोड कर देते हैं। तो भाईजान वो आपने जो है जब उसका इंतकाल खारिज हुआ तो आपने वो नहीं लेनी। ठीक है। अगर वो खारिज हुआ तो आपको मुसद्दका उसकी कॉपी दे देंगे। ठीक है। तो उससे पहले आपने क्या करना है, पहले पटवारी के पास जाना है। पटवारी के पास वो आपको जो है फर्द जो है ना हर रजिस्ट्री के बैक साइड के ऊपर जो जिस बिहाव पे वो रजिस्ट्री बनाई गई थी उसकी जो पुरानी फर्द है वो बैक के लिए जब भी निकली थी वो स्कैन होके लगी होती है। ठीक है। वो आपने उसमें भी आपने रपट नंबर देख लेना है। रपट नंबर क्या है, यानी डायरी नंबर क्या है, डेट क्या है, और उस वक्त का जो भी पटवारी था, ठीक है, उसकी स्टैंप भी लगी होती है। वो आप लेके उसी मुतलका पटवार खाने में जाएंगे, उनको खर्चा पानी देंगे। ठीक है। वो आपको बता देंगे जी बिल्कुल ठीक है, ये हमारे रिकॉर्ड में है, ये चेक कर लें। तो वह आप उसकी तस्वीर बना लें मोबाइल के साथ, या उनको कहेंगे हम इसकी फोटो कॉपी करवा दें, ये दे देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है। ये तो हो गया परत पटवार। ठीक है। और दूसरी जो चीज है वो है परत सरकार। तो उसके लिए ये होता है नाजरीन के जो रजिस्ट्री होती है आपकी, ठीक है, जीएलआर जनरल लैंड रजिस्ट्री, उसका जो लास्ट पेज होता है उसके ऊपर जो है एक स्टैंप लगी होती है। उसके ऊपर लिखा होता है दस्तावेज नंबर, यानी डॉक्यूमेंट नंबर, बही नंबर, जिल्द नंबर और मुअर्रखा, और साथ लिखा होता है ये कौन सा टाउन है। ठीक है।
مثال ہے وہ عزیز بٹی ٹاؤن بھی ہو سکتا ہے، نشتر ٹاؤن بھی ہو سکتا ہے، داتا گنج بخش ٹاؤن بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح وہ جو ہے راوی ٹاؤن بھی ہو سکتا ہے، گلبرگ ٹاؤن بھی ہو سکتا ہے، سمنا آباد ٹاؤن بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک، جو بھی ٹاؤن ہے، ٹھیک ہے، تو وہ متعلقہ جو ٹاؤن ہے اس کے رجسٹرار کے پاس آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ فارم دیکھیں، میں آپ کو فارم دکھا رہا ہوں۔ تو یہ فارم جو ہے آپ نے فل کرنا ہے، اس کے اوپر اپنا نام جو ہے کون سا ٹاؤن آ رہا ہے جو رجسٹری کی بیک سائڈ پہ لکھا ہوا ہے، وہ سب سے اوپر دیکھیں، ٹاؤن کا نام لکھ دینا ہے، ایک وہ لگی ہوتی ہے ٹکٹ، ٹھیک ہے، وہ آپ کو کچہری سے مل جائے گا یہ فارم۔ تو نیچے آپ نے وہ جلد نمبر، دہی نمبر، موضع کون سا ہے، مورخہ کون سا ہے، یہ ساری ڈیٹیل دیں گے۔ وہ آپ سے سرکاری فیس چارج کریں گے، درباری فیس بھی چارج کر لیتے ہیں، تو وہ آپ وہ کہیں گے 4 دنوں کے بعد آ جائیں، 5 دنوں کے بعد آ جائیں، 10 دنوں کے بعد آ جائیں، جتنا پرانا ریکارڈ ہوگا تو اس حساب سے وہ آپ سے چارج بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ نے ان کو دینے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اگر ان کے پاس ریکارڈ ہوا تو وہ آپ کو اس کی مصدقہ کاپی بھی نکال دیں گے۔ تو اس کو بھائیوں کہتے ہیں پرت سرکار، پرت پٹوار بھی بتا دی، پرت سرکار بھی۔ اب ہم نے مزید جو ہے آن دا گراؤنڈ جو ہوتا ہے معاملات، ان سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے ایک ٹوکن کر دیا، ٹھیک ہے، آپ نے پہلے ہی سیلر کے ڈیلر کو یا سیلر کو بتا دینا ہے پلاٹ کے متعلق کہ بھائی جان جب ہم نے جس دن بیانہ دینا ہے اس دن آپ سے قبضہ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ فارمولہ آپ نے اپنے پلے سے باندھے تو زندگی میں انشاءاللہ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں ایک سیگل گروپ ہے، پاکستان کا بڑا معروف بزنس گروپ ہے، ان کی جو ہے یہی حکمت عملی ہے، وہ جب بیانہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی دن قبضہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی دن آپ نے وہاں پہ مستری کو بلا لینا ہے یا ٹھیکیدار کو، بلڈنگ ٹھیکیدار کو بلا لینا ہے، وہ چار دیواری بھی کر دے گا، اسی دن آپ نے بیانہ دینا ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہاں پہ قبضہ ہوا، ٹھیک ہے، صرف سیلر کے پاس ڈاکومنٹ ہے اور آپ کو ڈاکومنٹ بیچنا چاہ رہا ہے، اس کا قبضہ نہیں ہے، یہ چیز سامنے آ جائے گی، کیونکہ آپ نے اس کی دال سوئیاں تو نہیں کھانی اس پیپر خرید کے، ٹھیک ہے۔ آپ نے تو اس کو پراپر فیتھ فل جو ہے اس کو فروٹفل بنا کے یوز کرنا ہے پلاٹ کو، تو آپ نے جو ہے اگر وہ قبضہ ہوا تبھی اس چیز سامنے آ جائے گی، ڈسپیوٹ وغیرہ ہوا تو، ٹھیک ہے۔ اگر نہ ہوا تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے، آپ نے موقع پہ قبضہ لے کے چار دیواری کر کے اپنا تالا لگا دینا ہے، ہو سکے تو چھوٹی سی ویڈیو بھی بنا لیں تاکہ وہ آپ کے ریکارڈ کا حصہ ہو۔ جب آپ نے ویڈیو بنانی ہے تو جی پی ایس کیمرہ ایک ایپ ہوتی ہے موبائل کے اندر، ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کے اندر وہ لیٹیچیوڈ لونگیچیوڈ بھی دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، طول عرض بلد عرض، ٹھیک ہے، یہ سطح سمندر سے کتنا ہے اس کے کوآرڈینیٹ بھی دے رہا ہوتا ہے، اور وہ جگہ کہاں پہ آ رہی ہے وہ بھی بتا رہا ہوتا ہے، ٹائم بھی دے رہا ہوتا ہے، ڈیٹ بھی دے رہا ہوتا ہے، وہ اس سے ویڈیو بنا لیں، کچھ تصویریں کھینچ لیں۔ نمبر 1 یہ تو ہو گیا ہمارا اس سے پلاٹ کے متعلق۔ ایک اور چیزیں میری، آپ نے جو وہ پلاٹ پرچیز کر رہے ہیں نا، وہ جو اس کی ہے رجسٹری، ٹھیک ہے، پرانی علی جو سیلر کے نام ہے، وہ ڈاکومنٹ لے کے متعلقہ جو سب رجسٹرار ہے جو کچہری میں بیٹھا ہوتا ہے یا ضلع کچہری میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے پاس جانا ہے، اس کو کہنا ہے کہ سر یہ چیک کر لیں کہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا قرض تو نہیں ہے، کسی نے ایسا تو نہیں کہ بینک سے اس کو گروی رکھوا کے لون لیا ہو، بینک پلج ہو اور یہ باروں بار ہی آپ کو جو ہے یہ سیل کر رہا ہو، ایسا تو نہیں ہے، یہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے۔ تو وہ آپ نے ایک ہوتا ہے این ای سی، ٹھیک ہے، نان انکمبرسمنٹ سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے، یہ وہاں سے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے آج ہے 3 دسمبر 2025، آج کی ڈیٹ میں تو 5-6 ہزار کے اندر وہ بنا دیتے ہیں۔ اب جب آپ ویڈیو دیکھیں گے اس وقت کتنے میں بنا کے دیتے ہیں تو کوئی معلومات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے ان سے لینا ہے، تو اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ اگر بینک پلج ہوگی تو تب بھی وہ بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز ہوتی ہے، ہر کچہری کے اندر ایک برانچ ہوتی ہے جس کو سٹے برانچ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہی رجسٹری یا وہی فرد لے کے سٹے برانچ میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ سٹے برانچ میں چیک کرنا ہے کہ اس خسرے کے اندر سٹے تو نہیں لگا ہوا یا اس کھیوٹ کے اندر سٹے تو نہیں لگا ہوا، ٹھیک ہے۔ جب آپ رجسٹری بناتے ہیں تو اس کے اندر کوائف لکھے جاتے ہیں کہ یہ خسرہ نمبر کون سا ہے، کھیوٹ نمبر کون سا ہے، خاتونی نمبر کون سی ہے، موضع کون سا ہے، بعض کا پورے کے پورے موضوع کے اوپر سٹے لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ چیزیں چیک کر لینی ہے۔
آپ کی پرت پٹوار بھی ٹھیک ہوگی، پرت سرکار بھی چیک ہوگی، اور آپ نے جو ہے NEC بھی لے لیا، اس کے بعد آپ نے جناب علی یہ بھی چیک کر لیا کوئی اسٹے وغیرہ نہیں ہے، تو ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا نام لیں اور شروع کریں، میلاد وغیرہ کریں وہی اسی پلاٹ کے اوپر، باقی اللہ پاکستانی پیدا کرے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی پلاٹ پلاٹ تو لے لیا آپ نے، کہ جب آپ کوئی لیتے ہیں گھر، تو گھر سے متعلقہ جو ہے نا کون کون سے ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو بھائی یہی ڈاکومنٹ ہے جو آپ کو بتائے ہیں، رجسٹری انتقال ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی، یہ ہوتی ہے ڈاکومنٹس کی، ٹھیک ہے، کاغذات کی، رجسٹری کی، انتقال کی، کوئی قبضہ وغیرہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ٹیکسز وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب فار ایگزامپل بلڈنگ تو بن گئی ہے، بلڈنگ بنی ہے تو آیا کہ اس کا نقشہ پاس ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ پنجاب حکومت نے تو اب لازمی قرار دے دیا کہ جناب یہ کوئی بھی گھر اگر آپ سیل کر رہے ہیں یا پرچیز کر رہے ہیں تو اس کا نقشہ پاس ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا اگر اپروڈ میپ ہے اس متعلقہ ادارے سے، بلدیہ والوں سے، یا لاہور کے اندر رہتے ہیں تو لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، کینٹ بورڈ ہے تو کینٹ بورڈ، DH ہے تو وہ بھی آپ نے ان سے ڈیمانڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ وہ جو آپ کا گھر ہے جو آپ پرچیز کر رہے ہیں، اگر تو وہ کینٹ بورڈ کے اندر ہے تو اس کا TIP ٹیکس پیڈ ہے کہ نہیں، اگر TIP ٹمپریری ایموویبل پراپرٹی ٹیکس اگر وہ پیڈ نہیں ہے تو وہ آپ نے ان کو کہنا کہ جی یہ آپ نے پے کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر رجسٹری کے فرنٹ پیج کے اوپر رائٹ جو ہے ٹاپ کے اوپر سٹیمپ لگی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ خالی پلاٹ پہ TIP ٹیکس وصول کیا گیا، یا پھر دوسرا لکھا تھا کہ اس بلڈنگ کے اوپر ہم نے یہ پراپرٹی ٹیکس وصول کیا، چارج کیا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کا TIP ٹیکس پیڈ ہے، اگر پیڈ ہے تو الحمدللہ رب العالمین، اور دوسری آپ نے یہ چیز چیک کرنی ہے، نقشہ بھی آپ نے چیک کر لیا، وہ بھی چیک کر لیا، اب آپ نے ایک ہوتی ہے کلیئرنس سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اگر کینٹ بورڈ کے اندر وہ پلاٹ آ رہا ہے اس کی حدود کے اندر آ رہا ہے تو کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی ان کو کہنا ہے کہ آپ ہمیں لے کے دیں، تو کلیئرنس کیونکہ اس میں پھر ادارہ جو ہے انوالو ہو جاتا ہے، اگر وہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی لے کے دیتے ہیں تو آپ بس تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، بائک ہے تو بائک کے اوپر بیٹھ کے جا کے خود آپ نے ویریفیکیشن کروانی ہے، کسی کے اوپر نہیں چھوڑنی، آپ کروڑوں روپے کی، لاکھوں روپے کی جو ہے پراپرٹی پرچیز کر رہے ہیں خود جائیں، ٹھیک ہے، یا کوئی قابل اعتبار دوست ہے اس کو بھیج دیں، یا آپ کا وکیل ہے اس کو بھیج دیں، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے اس کی چیک کرنی ہے موٹیشن ہوئی ہے کہ نہیں، وہ بھی چیک کر لیں، تو کوئی وقت آئے تو آپ کو بتائیں گے کہ موٹیشن کیا ہوتی ہے، اس کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بنا کے دیں گے۔ تو اسی طرح جو اس کے آؤٹ سٹینڈنگ اگر بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، اور کئی سوسائٹیوں والے جو ہے پانی کا بل بھی وصول کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ نے چیک کر لینا ہے کہ یہ اس کے بل وغیرہ سارے پیڈ ہیں یا نہیں پیڈ، اگر نہیں پیڈ تو وہ آپ نے ان کو کہنا، اپنے اس کے اندر ایک چیز لکھ دینی ہے کہ یہ جو ہے ہم گھر جو خرید رہے ہیں تو اس کے تمام واجب الادا جو ہوں گے بل وغیرہ، یوٹیلٹی بل وغیرہ، وہ تمام جو سیلر ہے وہ پے کرے گا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور بعض اوقات دوستوں پلاٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بدگنیا ہوتا ہے، irregular پلاٹ ہوتا ہے، آپ ہماری اگر پچھلی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں تو اس کے اندر وہ ہم نے بتایا کہ اس کی پیمائشیں کیسے لی جاتی ہیں، وہ ویسے نارملی جو پلاٹ ہوتا ہے وہ 4 کونوں والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مثال ہے 5 مرلے 25 فٹ فرنٹ ہے، 45 فٹ بیک ہے لاہور کے اندر، 3 مرلے پلاٹ ہے وہ 35 فٹ فرنٹ ہے، 65 اس کی لمبائی ہے، ٹھیک ہے، اسٹینڈرڈ سائز ہے، اگر کنال کا پلاٹ ہے تو وہ 50 فٹ فرنٹ ہے، 90 فٹ اس کی لمبائی ہے، ٹھیک ہے، اگر ریگولر پلاٹ ہوتا ہے، ٹیڑھا ہوتا ہے، فرنٹ اس کا کچھ آ رہا ہے، مثال ہے 50 فٹ فرنٹ آ رہا ہے، 90 فٹ جو ہے اس کی بیک آ رہی ہے، لمبائی ایک سائڈ سے 120 فٹ آ رہی ہے، ایک سائڈ سے 130 فٹ، تو جب آپ نے یہ پلاٹ کی بات کریں، جب آپ نے بیانہ کرنا ہے تو بیانے کے اندر یہ چیز لکھ دینی ہے کہ حتمی پیمنٹ جو ہے وہ انجینئر کی پیمائش کے بعد کی جائے گی، ٹھیک ہے، انجینئر بھی آپ نے اچھا کوالیفائڈ جو ہے وہ ہائر کرنا ہے، کوشش کریں انہیں کہیں کہ وہ ہمیں جو نا لیزر کے ساتھ
टोपोग्राफिक सर्वे होता है वो करके दे, या उससे कहें कि सिर्फ हमें बाउंड्री की पैमाइश दे दें। वो टोटल स्टेशन होता है, ये देखें मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये टोटल स्टेशन के से जो है ना आपने पैमाइशें लेनी है, वो आपको बता देगा कि ये सर और आपने उसको ये बताना कि भाई ये हमारा मिसाल है लाहौर है तो यहाँ पे 225 स्क्वायर फुट का मरला है, गुजरांवाला तो यहाँ पे 272 स्क्वायर फुट का है, ठीक है। तो जितने स्क्वायर फुट का मरला है उसके हिसाब से देखना है कि ये रजिस्ट्री में अगर 10 मरले लिखा हुआ है तो ये 2250 स्क्वायर फुट ही बनता है। कम बनेगा तो कम के हिसाब से पेमेंट दे, ठीक है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। तो मज़ीद आपने कोई चीज़ सीखनी हो आप हमसे पूछ भी सकते हैं कमेंट करके, आप हमें कॉल करके व्हाट्सएप पे पैगाम भी भेज सकते हैं कि सर आप ये चीज़ें हमें सिखाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सदका जारी है, ये वीडियो जो है आगे से आगे शेयर करें। पता नहीं कितने लोग जो हैं इंतहाई शरीफ बंदे होते हैं, उनको नौ सरबाज पूरे के पूरे ग्रोह होते हैं जिनका काम ही होता है कि उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाना। उनके शर से बचें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आपने परचेज ना करनी हो, लेकिन जिसने परचेज करनी हो वो आप शेयर कर देंगे, वही वीडियो सुन लेगा तो उसका फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, मुझे तो कोई भी फोर्स नहीं करता कि आप वीडियो बनाओ, लेकिन वो अपना इल्म जो है कब्र के अंदर लेके जाए तो क्या फायदा है, लोगों के अंदर बांटे, जितना इल्म बांटेंगे उतना फायदा होगा। तो मजीद आप मालूमाती वीडियोस वगैरह देखने के लिए आप हमारा ये मिडवे एसोसिएट का चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और सदकाए जारिया की नीयत से इसको शेयर करें। बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।